کہ مسلمان فلسطین کے اندر ہو، برما کے اندر ہو، شام کے اندر ہو، یمن کے اندر ہو، عراق کے اندر ہو، جہاں بھی مسلمان بستا ہو، کافر کو اس کے رہنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ خوش نہیں رہنے چاہیے، ان کو تکلیف ہونی چاہیے، ان کو دکھ درد رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے کشمیر بھی نکل گیا، فلسطین اب جا رہا ہے، عراق، یمن، بوسنیا، چیچنیا، افغانستان، یہ سارے اسلامی ممالک تھے۔ ہمارے اندر چونکہ احساس ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے وہ سارے ممالک ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز بلند کریں۔ اگر آج نہ بلند کی آواز تو بعید نہیں ہے کل یہ وقت پاکستان پر بھی آ جائے، پھر اس وقت رونے سے بہتر ہے کہ آج کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، سورۃ التوبہ ہے، 11واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں مومنین کے ساتھ ایک سودے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کے ساتھ سودا فرمایا، خریداری کی اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے، خریدنے، بیچنے، لینے دینے سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ لیکن قرآن کے اندر ذکر موجود ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کی جانوں کو بھی لے لیا اور ان کے مالوں کو بھی لے لیا۔ جان مال لے کر اس کے بدلے میں دیا کیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، مومنین سے، مسلمانوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے اموال، پیسوں کو بھی، مالوں کو بھی خرید لیا۔ بدلے میں دیا کیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کو جنت عطا فرمائی ہے۔ مال لے لیا، جان خرید لی، خریدنے کے بعد اللہ رب العزت نے بدلے میں جنت عطا فرمائی۔ اب مومنین کی شان خود اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، کن کی جانوں کو اللہ نے خریدا، کن کے مالوں کو اللہ نے خریدا، پھر ان کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی۔ فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ مومنین اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل و قتال لڑنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل و قتال لڑنے والے ہیں، ان کی جانوں کو بھی اللہ نے خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا، بدلے میں جنت عطا فرما دی۔ یہ جہاد کرنے والے مجاہدین کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا کہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، مومن کی دو شانیں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ بس مومن یا یقتلون کے اندر ہوگا یا یقتلون کے اندر ہوگا۔ یقتلون کا معنی کیا ہے کہ کافر کی گردنیں کاٹ دے گا، یعنی انہوں وڑ کے رکھ دے گا، اور یقتلون کا معنی یہ ہے کہ وہ خود شہید ہو جائے گا۔ بس مومن ہے ہی وہ یا تو غازی ہے یا شہید ہے، ان دو کے علاوہ مومن نہیں ہے۔ یقتلون یقتلون، یا تو جنگ میں جائے گا جہاد کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا تو وہاں کافروں کی گردنیں کاٹے گا، ان کو جناب واصل جہنم کرے گا۔ واصل جہنم کرنے کے بعد جب واپس آئے گا یا تو غازی ہو جائے گا یا اس کو خود بھی تیر لگ جائے گا، تلوار لگے گی، نیزہ لگے گا، خود بھی شہید ہو جائے گا۔ یقتلون یقتلون، بس یہ مومن کی شان ہے، یا غازی یا شہید۔ یہی تو اقبال نے کہا تھا نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمانوں کا مطلوب و مقصود شہادت ہے، وہ جنگ میں لڑنے کے لیے بھی اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شہادت جیسی موت عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ جن کے ساتھ اللہ نے سودا کیا نا، جن مسلمانوں کے ساتھ، جن کے مالوں کو بھی خریدا، جن کے جانوں کو بھی خریدا اور بدلے میں جنت عطا فرمائی، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یا خود بھی شہید ہو جائیں گے یا اگلے کو واصل جہنم کر دیں گے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میں نے جنت کا وعدہ کیا نا،
یہ پتہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فرمایا کہ حقاً فی التورات، یہ تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، والانجیل، انجیل کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، والقرآن، اور قرآن کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجاہدین کے ساتھ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، فرمایا کون ہے جو زیادہ اللہ سے زیادہ اپنے بات کو پورا کرنے والا ہے؟ کیوں جی، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی بھی اپنی بات کو پورا کرنے والا، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، فرمایا کہ اے مومنو خوشیاں مناؤ، یا اعلیٰ حضرت ترجمہ فرما رہے ہیں فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے کی خوشیاں مناؤ کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا۔ تم خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے کی جو تم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا کہ یہ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج تسی تو میں کامیابی کینوں سمجھنے ہیں؟ گڑیاں لے لینا جناب، بنگلوں میں رہ رہنا اور کوٹھیاں بنا لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل و قتال کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے یا غازی بن جائے یا شہید بن جائے۔ دو چیزیں ہیں نا بس، اللہ رب نے فرمایا یقتلون و یقتلون، یا تو بندہ غازی ہے یا شہید ہے، یا غازی یا شہید۔ جہاد کے متعلق سبحان اللہ العظیم، مفسرین اکرام لکھتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 450 سے زیادہ آیات ہیں جو صرف جہاد کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ 450 سے زیادہ آیات صرف جہاد کے متعلق نازل ہوئی ہیں، جو آج ہماری قوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو کرنے کے لیے تیار ان کو کل عدم قرار دے دی۔ جو جہاد جس کے متعلق 450 سے زیادہ آیات کا نزول ہوا، وہ جہاد آج ہماری قوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ کرنا کیا ہے؟ جہاد کو تو انہوں نے گالی بنا دیا۔ آج کوئی کہے نا میں جہادی ہوں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں جہادی ہوں، انہوں نے کہا دہشت گرد ہے، پڑھو انہوں۔ ایک دہشت گرد کی صورت میں قوم کے سامنے پیش کیا جہاد کرنے والے کو، مجاہد کو۔ جو جہاد کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے 450 سے زیادہ آیات کا نزول فرمایا جہاد کے متعلق۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے حبیب کافروں کے ساتھ جہاد کرو۔ اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، فرمایا کہ جہاد کرو کافروں کے ساتھ۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وقاتلوا ائمۃ الکفر، فرمایا کہ جڑے کافر کے بڑے بڑے سرغنے ہیں نا، ان کے غنڈے ہیں، ان کے جناب گردنیں کاٹو۔ یہ اللہ رب العزت کے فرمان۔ تو 450 سے زیادہ آیات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاد کے متعلق نازل کی ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت نے سودا بھی کیا مومنین کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، کہ ان کے مالوں کو لے لیا، ان کی جانوں کو خرید کر بدلے میں اللہ رب العزت نے جنت عطا فرما دی۔ تو خود شان بھی بیان کی کہ مومن ہوگا وہ یا تو غازی ہوگا یا شہید ہوگا، لیکن آج قوم کرنے کے لیے جہاد تیار نہیں ہے۔ یہ بھی سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص جہاد نہ کرے ساری زندگی، جہاد اس نے نہ کیا یا اس کے دل میں جہاد کا شوق بھی پیدا نہ ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ مرے گا نا، اس حال میں مرے گا کہ اس کے اندر منافقت کی علامت پائی جائے گی۔ دسو جی ہوں جہاد کرنا تو دور کی بات، ہمارے دلوں میں جہاد کا شوق بھی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ جہاد کا شوق بھی پیدا نہیں ہوتا ہمارے دل میں، جناب شوق بھی نہیں ہوتا کہ ہم جہاد کریں گے۔ امت مسلمہ کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں نا، یہ جہاد کے ذریعے تو اسلام کی پاور تھی۔ بدر میں گئے صحابہ کرام، احد میں گئے، حنین میں گئے، کرب و بلا، اور جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی کیا کیوں ہوئی؟ جہاد ہی تھا، اور کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ جو ساری زندگی جہاد خود بھی نہ کرے اور اس کے دل میں جہاد کا شوق بھی پیدا نہ ہو، جذبہ بھی پیدا نہ ہو کہ یار میں آخر نکلوں جہاد کے لیے، تو فرمایا کہ جب مرے گا تو منافق ہو کر مرے گا، نفاق کی ایک علامت اس کے اندر پائی جائے گی۔ تو کم از کم
چلو جہاد تو اب حکومت پاکستان اجازت نہ دے، وہ تو کہتے ہیں جو کشمیر کا مسئلہ چھیڑے گا اور جو وہاں جا کر جہاد کرے گا تو ہم تو اس سے بغاوت کرتے ہیں، وہ پاکستان کا غدار ہے۔ چلو پاکستان کی حکومت اجازت نہیں دیتی، کم از کم آپ کے دل، اس پر تو کسی کا قبضہ نہیں ہے نا، دل تو قبضہ ہے کسی کا نہیں، دل تو آپ کے اپنے قبضے میں ہے نا، تو کم از کم آپ اپنے دل میں جہاد کا جذبہ تو پیدا رکھیں نا کہ یار کبھی موقع ملیا انشاءاللہ پھر فلسطینی مدد کرنا سے بھی چلے جاؤں۔ لبیک یا اقصی یا اقصی، لبیک لبیک یا اقصی یا اقصی، یا اقصی یا اقصی، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، یا اقصی یا اقصی، لبیک لبیک، یا اقصی یا اقصی، لبیک لبیک، لبیک لبیک، یا اقصی یا اقصی۔ تو جہاد کا شوق کم از کم دل میں ہونا چاہیے، کی خیال ہے؟ ہاں، جہاد کا شوق ہونا چاہیے تھا۔ جہاد کے ذریعے تو اسلام کا دبدبہ ہے۔ آج جہاد کو گالی بنا دیا گیا تو امت مسلمہ بھی اتنی ڈھیلی ہے، اور جنہیں لایا گلیوں دے نال ٹر چلی وہ حساب ہے، پتہ ہی کون نہیں، پرواہ ہی کون ہے جناب ہم نے بھی جہاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ کم از کم تیار تو ہونا امت مسلمہ۔ اگر آج امت مسلمہ جہاد کا دامن نہ چھوڑتی تو کدی کشمیر جناب ہندوؤں ہاتھ نہیں سے ہونا، فلسطین نہیں سے اجڑنا، عراق نہیں سے اجڑنا، یمن نہیں سے اجڑنا، افغانستان نہیں سے اجڑنا، اگر جہاد کرتی رہتی امت مسلمہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تک جہاد کرتی رہے گی امت سر بلند رہے گی، جب جہاد کر چھاڑ دیتا تو حضور فرماتے ہیں ذلیل ہو جائے گی امت مسلمہ۔ تو آج دیکھو جہاد کا دامن چھوڑا نا تو فلسطین کے کی حال ہوا پہ ہے۔ تو لہٰذا جب تک اسلام کا دم خم ہے اور اسلام اس طرح آپ کو نظر آئے گا تو صرف جہاد کے ذریعے نظر آئے گا، بس جہاد کے ذریعے۔ تو جہاد کی ضرورت ہے کہ ہم اٹھیں، اپنے بچوں کے دلوں میں جہاد کا شوق پیدا کریں۔ آج کل تو ہمارا نصاب بھی ایسا ہے، بلکہ پہلے تو یہ اسکول کے نصاب کے اندر یہ سورۃ توبہ پڑھائی جاتی تھی، سورۃ الانفال بھی ہوتی تھی، اب وہ بھی نکال دی انہوں نے نصاب سے۔ صرف احساس تھے کہ بھائی ساری قوم نے پتہ ہی نہ ہوئے کہ جناب صاحب کرام کیویں مجاہد سن، کیویں اللہ دے راز لڑتے رہتے سن، اور جناب کیسے وہ قربانیاں دیتے تھے، یہ نہ پتہ چل سکے قوم کو۔ اور جو ہماری تاریخ کے بڑے اکابر تھے جنہوں نے قربانیاں دی، جو بادشاہ امت تھے اور اسلام کے بادشاہ تھے اور سلاطین اسلام تھے، ان کے جناب قصہ کہانیاں بھی ہماری کتابوں سے ختم کر دی گئی۔ پتہ ہے کسی کو نور الدین زنگی کون ہے؟ کینوں پتہ ہے؟ تب کھڑا کر دیا ہوں جناب میٹرک پڑھے طالب علم نو، جس نے میٹرک کی ہو، میٹرک کیا ایف اے بی اے بھی کیا ہو، اس کو کھڑا کرو کہ 10 سلطان صلاح الدین ایوبی کون سی، پتہ ہی کون ہے؟ نور الدین زنگی کون سی، پتہ ہی کون ہے؟ طارق بن زیاد کون سی، پتہ ہی کون ہے؟ محمد بن قاسم کون سی، پتہ ہی کون ہے؟ کی پتہ؟ سب تو بڑی گالتے ہے علامہ اقبال نے پوچھ لو، علامہ اقبال کون سے وہ نہیں پتہ۔ میں بتا رہا تھا اس دن بھی، میں ایک بینک میں داخل ہوا، وہاں جگہ اتنی بنائی ہوئی تھی، انہوں نے ایک طرف قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی تھی، دوسری جگہ پر انہوں نے علامہ اقبال کی تصویر لگانی تھی لیکن لگائی نہیں تھی انہوں نے۔ اتنی تکلیف ہے لوگوں کو علامہ اقبال سے، حالانکہ مصور پاکستان ہے، جس پاکستان میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، اس پاکستان کا تصور تو اقبال نے پیش کیا تھا۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ بھائی جناب مسلمان ایک الگ ریاست قائم کر چکے ہیں اور جناب الگ مملکت بن چکی ہے، وہاں اللہ اس کے رسول کی جناب فرما برداریاں ہو رہی ہیں، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اقرار، اور وہاں جناب عبادت ہو رہی ہے۔ یہ تو اقبال نے تصور پیش کیا تھا۔ آج ہماری قوم کے بچوں سے پوچھ لو اقبال کون ہے، پتہ ہی کون ہے؟ قائد اعظم سے پوچھ لو، صرف اتنا پتہ کہ قائد اعظم بانی پاکستان تھے، بس، اور پتہ ہی کون ہے۔ 5 دسمبر نو جناب قائد اعظم ڈے منا لیتے ہیں، اقبال ڈے تو ویسے ہی منسوخ کر دیا انہوں نے، چھٹی منسوخ ہو گئی۔ پہلے اقبال ڈے کی چھٹی ہوتی تھی، سرکاری صدر کہ بھائی اقبال ڈے ہے، کہ آج پتہ لگے بچیاں کہ بھائی آج اقبال ڈے ہے، وہ تو ویسے ہی انہوں نے منسوخ کر دیا اور نصاب سے اقبال کو ختم کر دیا۔ بھائی کیسے پھر قوم کیسے جاگے گی؟ اس لیے تو آج امت مسلمہ سو گئی ہے نا۔ اگر ان کو پتہ ہوتا ہے اقبال کون تھا، اقبال تو جناب یورپ پڑھ کے آیا تو آگے سارے بے نقاب کی طرح تھے، انہیں کہا اوے اتنا جائے اتنا جائے، میں جناب ادھر پڑھ کر آیا ہوں تو وہاں تو ظلم کی حد ہے، وہ کیا کرتے ہیں وہ تو اقبال نے پھر ادھر آ کر بتایا سب کو، اس لیے تو آج انہوں نے اقبال کی چھٹی منسوخ کر دی۔ اور ہمارے سلاطین اسلام جو تھے بڑے بڑے، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، ان کا تذکرہ ہی ختم کر دیا تاکہ قوم نے پتہ ہی نہ ہو صلاح الدین ایوبی کون ہے، نور الدین زنگی کون ہے، پتہ کسی کو؟ کینوں پتہ؟ سوائے وہ لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں کتب کا اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، صرف ان کو پتہ ہوگا، باقی بچیاں نو پوچھ لو، نوجوانوں نو
انہوں نے کھڑا کر کے پوچھو جناب بلے بازا نے نام سناؤ کرکٹر دے تو ہم نے ایک بچہ کھلو کہ 100 بچے جناب کرکٹر دے نام بھی سنا دے گا. ان سے پوچھو سنگر دے نام سناؤ تو جناب بچہ کھلو گے تو ہم سنگر دے نام بھی سنا دے گا. پوچھو ہاں 10 عشرہ مبشرہ صحابیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رسول اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی, انہوں نے نام سنا دے ہو تو بس ہو جائے گی. ہمارے مساجد کے ارد گرد لکھا ہوتا ہے وہ 10 عشرہ مبشرہ کے نام لکھے ہوتے ہیں. تو کہاں امت میں خیال ہے وے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیا ہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. اقبال نے کیا سے کہ شیر نے حضور دے غلام انہوں نے جناب ہرن دیا چالاں سکھاؤ کہ ہرن کیسے چلتی ہے. ان کو یہ نہ بتانا کہ شیر کیسے کھاتا ہے, شیر کیسے دیکھتا ہے, شیر شکار پر حملہ کیسے کرتا ہے. شیراں دی گلاں نہ دسیا جی انہوں نے ہرن دیا چالاں سکھاؤ ہرن کیسے چلتی ہے. تو آج دیکھو پھر ہرن کی چال سکھائی گئی تو آج دبدبہ ختم ہو گیا امت مسلمہ کا. یہ میرے آقا نے اشارہ کیا تھا پہلے ہی. میرے آقا فرماتے تھے کہ میں نے اپنے نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا یہود و نصارہ میری امت پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے حضور فرماتے ہیں کہ کھانے کی پلیٹ ہو اس کھانے کی پلیٹ پر بھوکے اور پیاسے ٹوٹتے ہیں نا, اس طرح میری امت پر سارے یہود و نصارہ ٹوٹ پڑیں گے. یہ 1400 سال بعد چونا سے حضور نے 1400 سال پہلے 10 آج یہ کہنا جناب حضور کو جناب کل کا پتہ نہیں تھا, 1400 سال بعد جڑا ہونا سے حضور نے 1400 سال پہلے 10 فرمایا کہ بھائی میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ یہود و نصارہ ٹوٹ پڑیں گے. ٹوٹیں کہ نہیں ٹوٹے فلسطین پر. ایک صحابی کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور اسی تھوڑے ہوں گے اس دن کہ ساڑھے تو ٹوٹ پائیں گے, ہم تھوڑے ہوں گے, ہماری تعداد کم ہوگی. میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں بل انتم کثیر, فرمایا تم بہت زیادہ ہو گیا. تھوڑے نے 57 اسلامی ممالک نے نا, اور ایک ملک میں کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی 18 کروڑ تے 20 کروڑ تے پاکستان تے کدو دی گل ہے کہ 18 کروڑ سن دے انہیں سون تو پتہ نہیں کنی ہوگی ہونی مسلمان ہی آ رہے ہیں. تو تھوڑے ہیں مسلمان, حضور ہاں بہت زیادہ ہوں گے مسلمان, لیکن حال کیا ہوگا حضور فرماتے ہیں جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے نا بے فائدہ, ایسے مسلمان ہی بے فائدہ ہوں گے. اور حضور فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العزت ان کے دشمنوں کے دل سے ان کا روب ختم کر دے گا. آج دیکھو جتنے جناب مسلمان بھیڑ لگ دیے تو جناب وہ بھیڑیے کھا کر جناب پھاڑ کر جناب ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں. یہ ہے دشمنوں کے دلوں سے جناب مسلمانوں کا روب ختم ہو گیا. ورنہ مسلمان تو وہ تھے. اور الفاسو سی نا تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ الفاسو جو تھا اس نے خط لکھا. یوسف بن تاشفین ہمارے بادشاہ اسلام تھے, انہوں نے خط لکھا, انہیں کیا ہوئے اللہ کے فرشتے بھی تیرے ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں نا تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. انہیں تانا دیتا. یوسف بن تاشفین نے اپنے وزیر نے فرمایا انہوں خط لکھ جواب دے نو کیسے آ رہے ہیں. انہوں نے جناب کاغذ لیا اور اتنا بڑا خط لکھ دیا. یوسف بن تاشفین کو جو خط لے کے نا حضور اے خط لکھیا سے بھیجن لگیا. آپ جلال سے آ کے فرمایا کہ اتنا بڑا خط لکھ دیا, اس سے دشمن دلیر ہو جاتا. خط وڈا نہیں لکھنا, وہی خط لیا جڑا ان دا خط آیا سی واپس لے کر آپ نے جناب اس کے الٹ سائڈ پر لکھ دیا میں آ رہا ہوں, بس میں آ رہا ہوں. بس اے لکھیا نا الفاظ جناب اگلے دن جناب شام تو پہلے فوج لے کے نس کیا سی. یہ تھے مسلمانوں کی شان. آج کہاں ہے؟ اقبال نے کہا تھا در مسلمان شان محبوبی نماند خالد و فاروق و ایوبی نماند. اقبال کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اب شان محبوبی نہیں رہی. شان محبوبی سے کیا مراد ہے کہ جو یہ کہتے تھے نا اللہ ان کی بات کو پورا کر دیا کرتا تھا. ایک کہتے سن کہ یار اے مالک کی کائنات آگے دریا آ گیا ہے, ہم نے گھوڑے دریا میں ڈالنے میں, تو اللہ رب العزت جناب دریا کو حکم دے دیا کرتا, راستہ دے دے اس کو. جو یہ کہتے تھے اللہ ان کی مان لیا کرتا تھا, آج کیوں نہیں مانتا؟ اقبال کہتا ہے خالد و فاروق و ایوبی نماند. نہ ان میں خالد بن ولید رہے ہیں, نہ ان میں فاروق اعظم ہے, نہ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں. اللہ کیسے مانے گا ان کی؟ پہلے لے آؤ فاروق اعظم جیسا جڑا, پہلے لاؤ جناب سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا جڑا, پھر جناب اللہ کی باتیں بھی مانے گا نا. تو جہاد کی اور ضرورت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حاکم بنے نا, آپ نے جڑا پہلا خطبہ دیتا نا, پہلا خطبہ اتنے جناب ریاست مدینہ کے حاکم جب بن رہے تھے حضرت صاحب کو تو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا تھا. سیدنا صدیق اکبر جب آپ حاکم بنے, آپ نے جڑا خطبہ دیتا نا, آپ نے فرمایا ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی اریح علیہ حقہ منہ انشاءاللہ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل.
ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم قط الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ۔ یہ صدیق اکبر کا خطبہ کی فرمایا کہ اے لوگو سنو، میں تم پر حاکم بنا دیا گیا ہوں۔ اے نہیں فرمایا کہ میں زور زبردستی خود جناب حاکم بنا ہوں، فرمایا نہیں، صحابہ کرام نے مجھے خود حاکم بنایا، میں خود حاکم نہیں بنایا گیا ہوں حاکم۔ اور فرمایا وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، اللہ فرمایا کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ افضل الخلق بعد الرسل، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ترین انسان صدیق اکبر ہے، سب تو افضل ترین تھے۔ آپ کی فرمایا وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، یہ نہ سمجھنا کہ میں تم پر حاکم تو بنا دیا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ بات ہے نا، یہ ہے ریاست مدینہ کے حاکم۔ اگے گال کی تھی فرمایا الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، فرمایا کہ سچائی میں امانت ہے، جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہے۔ اور فرمایا کہ سنو والضعیف فیکم قوی عندی حتی اریح علی حقہ انشاءاللہ، فرمایا کہ جو تمہارے اندر کمزور ترین آدمی ہے نا، جس کو تم سمجھتے ہو بڑا کمزور آدمی ہے اور مالدار نہیں ہے، اور جس کو تم کمزور سمجھتے ہو میرے نزدیک سب سے طاقتور ہے ہی وہ۔ صدیق اکبر فرما رہے ہیں میرے نزدیک سب سے طاقتور وہ ہے اور میں اس کا حق اس کو لے کر دوں گا۔ اور فرمایا والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ، اور فرمایا جو تمہارے اندر بڑا غنڈہ بنتا ہے نا، اپنے آپ کو پتہ نہیں چودھری صاحب کے اندر اپنے آپ کو منع صاحب کہتا ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے کمزور ترین آدمی وہ ہے اور میں اس سے غریبوں کا حق لے کر غریبوں تک پہنچاؤں گا۔ اگلی گل جتنے میں تو لیانا چاہ رہا سا، آپ نے فرمایا لا یدا قوم الجہاد الا ضربهم اللہ بالذل، فرمایا یاد رکھنا جب بھی امت مسلمہ جہاد کو چھوڑ دے گی نا، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اے صدیق اکبر کا پہلا خطبہ ہے، آپ فرمایا کہ اگر قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا، اللہ کے راہ میں جہاد نہ کیا، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ آگے فرمایا ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم قط الا عمهم اللہ بالبلاء، فرمایا کہ جب بھی قوم اوریانی اور فحاشی پر اتر آئے گی نا، نہ ماں کا خیال رہے گا، نہ بیٹیوں کا خیال رہے گا، نہ بہنوں کا خیال رہے گا، اور سر عام بھی حیاں ہوں گی نا، صدیق اکبر فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت ان کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کرے گا کہ انہوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، سنی بھی نہیں ہو۔ کرونا سنے سے کسی نے؟ کرونا سنے سے کسی نے کہ جناب کرونا ایسا جناب جراثیم ہے، انسان کو لگتا ہے جناب تو ایک سے آگے بھی بڑھ جاتا ہے اور جناب لگ ہی جا رہا ہے۔ ایک کرونا کسی نے سنے سی؟ نہیں سے سنے، تو یہ کیوں ہوا؟ بے حیائی عام ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے جناب ان پر آزمائشیں ڈال دی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ العظیم، اللہ اللہ اللہ، یہ ہے ریاست مدینہ کے حاکم۔ آپ نے فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، فرمایا جب تک میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہوں اس وقت تک تم نے میری فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ میں تمہارا حاکم ہوں، تم نے میرا کہنا ماننا ہے۔ اگے گل کا بڑی فرمایا فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ جب بھی جس وقت میں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر دی، اللہ اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کی، تم پر میری اطاعت کوئی واجب نہیں ہے، لہذا میری اطاعت نہ کرنا۔ اتھے جناب اسلام تے حملہ کر دیں، مدارس پر حملہ کر دے، مساجد پر حملہ کر دے اور دین اسلام کے خلاف جو مرضی بکواس کر دیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم تمہارے حاکم ہیں، ہمارا کہنا مانو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر فرمایا جے میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے، مجھے چھوڑ کر چلے جانا۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ جہاد جب چھوڑے گی نا قوم، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ یہ ترجمانی کی ہے صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا تھا، اللہ میرا کہمان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میری امت، میرے غلام بیع عینہ کرنا شروع کر دیں گے، یہ بیع کی ایک قسم ہے، خرید فروخت کی قسم ہے جس کو علماء نے مکروہ لکھا، بیع عینہ کرنا شروع کر دیں گے اور کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیں گے اور کوٹھیاں اور بنگلے بنانے میں اپنے آپ پر فخر محسوس کریں گے اور راضی دنیا کے مال پر راضی ہونا شروع ہو جائیں گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ اور جہاد کو چھوڑ دیں گے، حضور فرماتے پھر ہوگا کیا؟ صلت اللہ علیکم ذلًا، اللہ ان کو ذلیل رسوا کر کے رکھ دے گا، ذلیل فرما دے گا اللہ رب العزت ان کو۔ پھر ہوگا کیا؟ حضور فرماتے کب تک ذلت ان پر مسلط رہے گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک یہ دوبارہ اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاتے، جہاد کرنا شروع نہیں کر دیتے، اس وقت تک ان پر ذلت مسلط ہی رہے گی۔
آج مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ ہمیں پیسے دے دے گا تو مسلمان پاکستان خوشحال ہو جائے گا. امریکہ دا پیو بھی آ جائے تو تمہیں پیسے دے دے تو پھر ہی خوشحال نہیں ہو سکتے اگر تم نے اسلام کا دامن چھوڑا ہوا ہے. یہ ذلت امریکہ کی طرف سے تھوڑی ہے. کیوں جی؟ مسلمانوں کی ذلت امریکہ کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے ذلت. تو اب کیسے ختم ہوگی وہ ذلت؟ جب ہم جہاد کرنا شروع کر دیں گے. جہاد کرنا شروع کر دیں گے تو جہاد جب تک مسلمان کرتے رہیں گے حضور فرماتے ہیں وہ عزت دار رہیں گے. جب جہاد چھوڑ دیا حضور فرماتے ہیں وہ مسلمان اس وقت ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. آج دیکھو کیا حال ہے. جہاں بھی آپ سنتے ہیں، کبھی سنا کسی کافر نے مار کھائی ہے؟ سنیا جی؟ نہیں. جب بھی سنتے ہیں کس نے مار کھائی؟ مسلمان نے مار کھائی. یار مسلمان عجب بات ہے. اسلام بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، رسول اللہ بھی سچے ہیں، احادیث بھی سچی ہیں، صحابہ بھی سچے ہیں، اہل بیت بھی سچے ہیں. سب کچھ سچا ہونے کے باوجود پھر مسلمان کیوں مار کھا رہے ہیں؟ مار تو کافروں کو کھانی چاہیے تھی. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں اور احادیث نبویہ کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں، نہ دنیا میں کافر کے لیے عزت ہے، نہ قبر میں عزت ہے، نہ کل حشر میں عزت ہے. کافر دنیا میں بھی ذلیل ہے، قبر میں بھی ذلیل ہے، کل حشر میں بھی ذلیل ہوگا. عزت اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، قبر میں بھی مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، کل حشر میں مسلمانوں کے لیے رکھی ہے. لیکن آج معاملہ الٹ ہوا پیا. آج کافر عزت دار ہے اور مسلمان ذلیل ہے. وجہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں ہے. اقبال کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ مسلمانوں کو کتنا پیسہ ہے، کوٹھیاں تو بنگلے مسلمانوں کو. لیکن یہ سبب نہیں ہے ان کی ذلت کا. ذلت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانی ہے. رسول اللہ کو مانا، رسول اللہ کی نہیں مانی ہے. قرآن کو مانا ہے انہوں نے، لیکن قرآن کے اندر غوطہ زنی کر کے موتی اور جواہرات کہاں نکالے انہوں نے. اللہ نے قرآن میں بارہا جگہ پر 450 سے زیادہ آیات کا نزول فرمایا کہ جہاد کرو، جہاد کرو، جہاد کرو. کتنی ہے امت مسلمہ جو جہاد کر رہی ہے؟ اللہ کو تو ہم نے مانا، اللہ نے فرمایا جہاد کرو، کنی کو منی ایسی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تو ہم نے مانا، رسول اللہ کی کتنی مانی؟ میرے آقا نے بارہا جگہ پر فرمایا کہ بھائی جہاد کرو، جہاد کرو. کہاں کون ماننے کے لیے تیار ہے؟ پھر آج کہیں جناب ہم عزت دار بھی بن جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے، ان کی بات کو جناب ٹوک کر اور ان کی بات نہ مان کر مسلمان عزت چاہتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر کے مسلمانوں کو عزت مل جائے گی؟ عزت صرف تب ملے گی جب مسلمان اللہ اس کے رسول کا کہنا مانیں گے. ہست دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بیں قانون ثبات. اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان دوبارہ اگر عزت چاہتے ہیں اور سر بلندی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے اسلاف نے زندگی گزاری ہے، ہمارے بزرگان دین نے زندگی گزاری عزت کے ساتھ، دوبارہ ایسی عزت چاہتے ہیں، حضور اقبال کہتا ہے کہ دوبارہ پھر ان کو جناب رسول اللہ کے دین پر عمل کرنا ہوگا. جب تک رسول اللہ کے دین پر عمل نہیں کریں گے مسلمان ایسے ذلیل رہیں گے. یار میں نے آگے پہلے بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ بھائی مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ مسلمان یا غازی ہوگا یا شہید ہوگا. یقتلون و یقتلون، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے، یا غازی ہے یا شہید ہے. اور شہید کے بارے میں سبحان اللہ العظیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکاۃ شریف میرے سامنے پڑھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میری جدائی میرے غلام برداشت نہیں کر پائیں گے، میرے غلام میرے صحابہ میرے جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے، اور میرے پاس حضور فرماتے اتنی سواریاں بھی نہیں ہیں کہ میں سب کو بٹھا کر جہاد کی طرف لے جاؤں، اور میری جدائی میرے غلام برداشت نہیں کر پائیں گے، حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، حضور فرماتے ہیں میں ایک بھی جنگ سے پیچھے نہ ہٹوں، سب میں شرکت کروں. یہ حضور کا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں صرف مجھے یہ غم ہے کہ میرے غلام میری جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے، اور میرے پاس سواریاں نہیں ہیں. اگر سواریاں ہوتی میں سب کو لے جاتا جہاد کی طرف. اب سواریاں بھی نہیں ہیں اور اوپر سے میری امت جو ہے میرے غلام میری جدائی برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے حضور فرماتے ہیں میں رہ جاتا ہوں جنگ سے. ورنہ حضور فرماتے ہیں قسم اٹھا کر حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، حضور فرماتے ہیں میں کسی بھی جنگ سے پیچھے نہ ہٹتا، سب جنگوں میں شرکت کرتا. اور کیا فرمایا؟ فَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ. حضور فرماتے ہیں میری تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی دی جائے. ثُمَّ أُحْيَا، پھر مجھے زندگی دی جائے دوبارہ. حضور فرماتے ہیں پھر میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور لڑتے لڑتے پھر شہید ہو جاؤں.
پھر شہید ہونے کے بعد پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر دوبارہ زندگی میں آ کر میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے پھر شہید ہو جاؤں، پھر مجھے اللہ زندگی دے، پھر میں جناب آؤں اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ ہے شہید کی شان کہ حضور فرماتے ہیں مجھے تمنا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ کیوں؟ مومن کی شان ہی ہے، مومن یا تو غازی ہے یا شہید، یا غازی یا شہید۔ اور شہید کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت شہید کو 6 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کے راہ میں لڑ لڑ کر شہید ہو جاتے ہیں نا، ہمارے فلسطین بہن بھائی تقریباً 200 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب شہید کو مقام کیا ملتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یغفر لہ فی اول دفعۃ، اللہ رب العزت شہید کو یہ مقام عطا فرماتا ہے پہلے لمحے میں، جب اس کا خون نکلتا ہے، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ بخشش پہلے فرما دیتا۔ اور فرمایا کہ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، حضور فرمایا جب اس کی روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے نا شہید کی، اس دوران اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے شہیدہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے جنت کے اندر۔ اور فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، ایک تو عذاب قبر ہے، ایک ہے دوزخ کی آگ، اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے ہی بچا لیتا۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو عزت کا تاج بھی عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کی دستار رکھ دی جاتی ہے اس کے سر پر، عزت کی دستار اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَيُزَوَّجُ سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، اللہ رب العزت جنت میں اس کو بھیج کر 72 حوروں سے اس کی شادی کروا دیتا ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے 72 حوروں سے، 72 حوروں سے اللہ رب العزت اس کی شادی کروا دیتا ہے۔ اگلی گل سبحان اللہ العظیم، فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنَ أَقْرِبَائِهِ، فرمایا کہ اس کے خاندان میں سے 70 ایسے افراد جو گناہگار ہیں، جو شفاعت کے منتظر ہیں، اللہ رب العزت اس شہید کو حکم دیتا ہے کہ بھائی 70 ایسے افراد اپنے خاندان میں سے جو شفاعت کے منتظر ہیں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ یہ ہے شہید کی شان۔ تو مومن کو تو کسی پاس بھی گھاٹا کوئی نہیں گا، غازی ہوئے تو تا بھی فائدہ ہی فائدہ، جو شہید ہو جائے تا بھی فائدہ ہی فائدہ۔ وہ تو کافر ہے نا کہ جناب مرے تو تا بھی واصلے جہنم میں، تو دنیا تو رہے تو تا بھی ذلیل ہے گا۔ یہ تو مسلمان کی شان ہے کہ مسلمان اگر جنگ سے واپس صحیح سلامت آ جائے تو غازی بن جاتا ہے، جو تو جناب شہید ہو جاوے تو پھر شہادت۔ اوئے ہو، یہ تو آپ اور میں نا کہ ہم جناب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سانو تھوڑی زندگی اور دے دے تاکہ جناب اسی کاروبار جناب اچھا کر لئیے، کوٹھیاں نے بنگلے تھوڑی آرائش سے اور رہ لئیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ اللہ، ان کی کیا شوق ہوتا تھا، ان کی چاہت کیا ہوتی تھی، یہ بھی سماعت فرمایا۔ اور سماعت فرمانے کے بعد میری ختم، کیا ان کا ذوق ہوتا تھا صحابہ کرام کا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جنگ احد ہوئی نا، معذور صحابی نے، یعنی ان کی ٹانگ میں مسئلہ تھا، معذور تھے یہ۔ جب جنگ احد ہوئی نا، ان کے 4 بیٹے تھے، 4 بیٹے، اور وہ چاروں کے چارے حضور کی عزت اور ناموس اور دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت میدان جنگ میں ہوتے تھے۔ 4 تھے، 4 پتر ہی، اور شیروں کی طرح وہاں لڑتے تھے وہ 4 کے 4 بیٹے۔ جب جنگ احد ہوئی نا تو ان کے بیٹے گھر سے باہر جانے لگے جنگ کے لیے۔ حضرت عمر بن جموح معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے پاؤں سے، ایک پاؤں کا خراب تھا۔ اینا کیا پترانو کہ بھائی میں بھی آج جانا چاہتا ہوں جنگ میں، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ پتران کیا حضور گلے وے ابا جان تواڈے تے اللہ رب العزت نے جہاد معاف کیتا ہے، وجہ تسی معذور ہو، تسی گھر ہی رہو، اسی جو لڑن واسطے تیار ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ عمر بن جموح فرمان لگے اچھا یعنی تسی میرے تو پہلے جنت ہی جانا چاہتے ہو، یعنی میں نے پیچھے رکھ کے پیو تھوڑا پیچھے ہوئے گا پتر پہلے جنت میں پہنچ جان گے۔ فرمایا جی نہیں ہونا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے لنگڑے پن کے ساتھ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ بس چلے، بیٹوں نے جناب باپ کو گھر میں بند کر دیا، انہوں نے کہا نہیں تسی نہیں آنا باہر۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب پتر گئے نا جنگ واسطے، انہوں نے بوا کھولیا، کنڈی کھول کے انہوں دعا کی تھی مالک کی کائنات، اے مالک کی کائنات میں تیری راہ میں نکل پڑا ہوں، اب مجھے گھر میں زندہ واپس نہ لوٹانا، میں تیرے راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مجھے گھر میں زندہ واپس نہ لوٹانا۔ بس چل پڑے معذور سے آگا۔ جب اگے گئے نا پھر پتر سامنے آ گئے جنگ دے دوران، انہوں نے کہا ابا جان تو انہوں نے گھر بٹھا کے ایسا پھر تھے آ گئے ہو۔
انہوں نے کہا مجھے شوق ہے میں بھی جنت میں چلا جاؤں, میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں جی تسی جاؤ واپس گھر جاؤ. پتر کہنے لگے, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانا ہوں واپس, میں نے جنگ میں لڑنا ہی لڑنا اور اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے. خود پھر گئے سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں, عرض کی تھی حضور اے میرے پتر نے اے مینوں کہندے گھر بہ, میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. یا رسول اللہ میرا سے کی حکم؟ آپ نے فرمایا واقعی بھائی وہ صحیح کہہ رہے کہ تم چونکہ معذور ہو, تم پر جہاد نہیں ہے, تم جاؤ گھر بیٹھو. فابا صحابی رسول انکار کر دیتا, عرض کی تو حضور نہیں نہیں ہو رہا. یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں, میں جنگ میں جناب لڑ کر اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہونا چاہتا ہوں. میرا آقا نے فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے تیاری کرو. لو جی پھر چل پڑے. اور صحابہ فرماتے اس طرح دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے نا, وہ اتنی دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے, پتر بھی نال سن, پیو دے پتر دلیری نال لڑتے 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 آخر جام شہادت نوش فرما گئے. یہ تھا صحابہ کرام کا جناب شوق شہادت, جذبہ شہادت, کہ معذور ہونے کے باوجود بھی, حالانکہ جہاد نہیں ہے ان پر فرض نہیں تھا, جی معذور تھے, لیکن پھر بھی اتنا شوق تھا ان کا کہ یار میرے پتر آگے نکل جائیں گے میں پیچھے رہ جاؤں گا. آگے نکلے اور جناب جا کر جامع شہادت نوش کر لیا. پھر یہی عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. امام مالک نے روایت نقل کی ہے موطا کے اندر, اور صاحب تذکرہ نے القرطبی کے اندر, امام قرطبی نے صاحب تذکرہ کے اندر اور تذکرہ کتاب کے اندر لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں 86 سال کے بعد, کتنے دیر بعد؟ 86 سال کے بعد سیلاب آیا. چونکہ پہلے آپ سن لیں, میدان احد کے اندر نہ چونکہ جگہ تنگ تھی, حضور نے کیا طریقہ فرمایا جو شہید ہوئے تھے, ایک ایک قبر میں 2 صحابہ کو دفن کیا کرتے تھے, ایک ایک قبر میں, جگہ تنگ تھی. 86 سال کے بعد سیلاب آیا, قبریں کھل گئیں. اب قبریں جب کھلی, ایک قبر کے اندر حضرت عمر بن جموع یہ جو معذور صحابی تھے یہ بھی تھے, اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ, دونوں حضور کے شیر صحابہ ایک قبر میں دفن تھے. سیلاب آیا, قبریں کھل گئیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ان دونوں کے وجود مقدس جب باہر آئے نا, باہر آئے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے صبح دفنایا ان کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا اقصی یا اقصی, لبیک لبیک, یا اقصی یا اقصی, لبیک لبیک, الجہاد الجہاد, لبیک لبیک, زور لاؤ یار کیوں ہے, لبیک لبیک, لبیک لبیک, الجہاد الجہاد, لبیک لبیک, الجہاد الجہاد. محمد ہمارے بڑی شان, محمد ہمارے بڑی شان, نعرہ حیدری. یا 86 سال تو بعد اتنے گلاں کر دیں جناب, نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی ہو گئے. اتنے رسول اللہ کے غلاموں دی شان کی ہے, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. 86 سال تو بعد صحابہ کڈے, فرماتے ایسے لگ رہا جیسے صبح صبح دفن کیا ہوا ہے. یہ تھی نا یار شانیں ان کی ہیں. تو جناب شوق شہادت تھا ان کا, جذبہ شہادت تھا کہ یار میں لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مسلمانوں کو مطلوب و مقصود ہوتا ہی شہادت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے. اور یار بزدلی کر کے کرنا کی ہے, موت تو بچ جاؤ گے. بزدلی کرنے کے بعد بندہ موت سے بچ جائے گا. بندہ کہے جناب میں گھر کمرے دے لوگ کے بہ جاواں تے موت نہیں آنی. اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتا ہے تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی داخل ہو جاؤ نا, پہاڑوں کے جناب دامن میں گھس جاؤ, اور یہ کہو کہ تمہیں موت وہاں نہیں آئے گی. فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, موت میں وہاں بھی آ جائے گی, موت نے آنا ہی آنا ہے. اور خالد بن ولید فرمایا سے نا آخری گل ختم کرنے لگا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دے مزار مبارک دے اتنے بھی لکھی گل تو کتابوں میں مل جاتی ہے وہ بات. آپ جب دنیا سے جانے لگے تھے نا تو اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی تھی. کیا فرمایا؟ فرمایا لقیت قضا و قضا ضعفن فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیم او طعنۃ برمح او رمیۃ بسہم. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے شیر صحابی, آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام کی خاطر بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا ہوں. خالد بن ولید فرماتے ہیں اسلام کی خاطر بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا ہوں, اور اب میری حالت یہ ہے کہ میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی باقی نہیں رہی جہاں تلوار تیر اور نیزہ نہ لگاؤ. اسلام کی خاطر میرا جسم چھلنی ہو گیا. خالد بن ولید فرماتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ یہ جو موت ہے نا, موت اس کو میں نے بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا.
کہ بھائی کتنے میں نظر آ جائے تو میں جناب وہاں شہید ہو جاؤں. بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا, لیکن خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی جنگوں میں جانے کے بعد مجھے موت نہیں آئی. اسلام کی خاطر میرا جسم چھلنے بھی ہو گیا, موت پھر بھی نہیں آئی. اب اسلام کو جو خالد کو کمزور سمجھ کر موت آ گئی ہے. اب جیسے ایک اونٹ ہوتا ہے وہ اپنے قلعے پر بندہ مر جاتا ہے, تو اس طرح خالد بن ولید بھی دنیا سے چلا جائے گا. آپ نے فرمایا سنو فلا نامت آئین الجبنا, یہ آپ کا آخری فرمان تھا. آپ نے کیا فرمایا, جس کا ترجمہ قبلہ امین المجاہدین فرمانے سن, فلا نامت آئین الجبنا, فرمایا شالا بزدلا کدی نیند نہ آوے, شالا بزدلا کدی نیند نہ آوے. اور فرمایا کہ اگر خالد نے مرنا ہوتا نا اور موت نے پہلے آنے ہوتا تو میں چونکہ بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا ہوں, موت مجھے پہلے آ جاتی. پر میں موت آنی اسی وقت جب لکھی ہوتی ہے. جب لکھی ہو اس وقت آنے, جب لکھی ہے تھوڑی جنگ دے وچ موت, پھر جنگ کی آئے گی. کہ لکھی تھوڑی ڈینگی نہ مرنا ہے, تو ڈینگی مچھر لڑیا تو جناب مر گیا, کرونا لڑیا تو جناب کرونا کے ذریعے جناب مر گیا, تو مرنا تو سیونج بھی گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار مبارک تھی نا, تلوار مبارک, اس کے دستے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا. پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ فرمایا فی الجبن عار وفی الاقبال مکرومۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. میرے آقا کے تلوار مبارک پر یہ شعر لکھا ہوا تھا. فرمایا سنو, بزدلی میں شرمندگی ہے, بزدلی میں شرمندگی ہے, فرمایا آگے بڑھنے میں عزت ہے, آگے بڑھنے میں عزت ہے. فرمایا والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. اور فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ بندہ بزدلی کر کے موت سے بچ جائے گا. میرے آقا کی تلوار پہ یہ شعر لکھا, فرمایا والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. فرمایا بزدلی کرنے کے بعد انسان موت سے نہیں بچ سکتا. موت جب آنی ہے تو آ جانی ہے. آج لوگوں نے حضور کی تلوار کی نفی کی ہوئی ہے, حضور نے تلوار کی نفی کی تھی. دسو جی, اب تیرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے, تیرے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو تلوار اٹھا سکے, تو تجھے کس نے حق دیا ہے کہ رسول اللہ کی تلوار کی نفی کر؟ تجھے کس نے حق دیا کہ فاروق اعظم کی تلوار کی نفی کر, صدیق اکبر کی تلوار کی نفی کر, خالد بن ولید کی تلوار کی نفی کر؟ آج جناب جہاد کا نام لو تو جناب کہتے ہیں یہ تو دہشت گرد ہے, یہ تو گالی تم نے دے دی ہے, جہاد کو گالی بنا دیا گیا اور رسول اللہ کی تلوار کی نفی کر دی گئی. کہ بلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں آپ کا وصال ہوا نا, اس میں 9 تلواریں لٹک رہی تھی. تلوار کی نفی کر دیو. میرے آقا جس حجرے میں آپ کا وصال ہوا وہاں 9 تلواریں لٹک رہی تھی. اس کا 2 جواب. آج جو کہتے ہیں جناب اسلام اخلاق سے, صرف اخلاق سے پھیلا ہے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر دسو نا, پھر بدر کیوں ہوئی, احد کیوں ہوئی, حنین کیوں ہوئی, کرب و بلا میں امام حسین کیوں شہید ہوئے؟ اگر صرف اسلام اخلاق سے پھیلنا ہوتا تو اخلاق سے ضرور پھیلا ہے. اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے اور اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے. جہاں اخلاق کی ضرورت تھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے اسلام کا عظمت کو بیان کیا, اور جہاں تلوار کی ضرورت ہے پھر حضور نے تلوار بھی استعمال فرمائی ہے. کیوں نفی کر دیو؟ انس بن مالک فرماتے ہیں کان النبی احسن الناس. انس بن مالک حضور کے 10 سالہ خادم ہیں, 10 سال حضور کی خدمت کی تھی انس بن مالک, اور فرماتے ہیں کہ حضور کائنات میں سب سے حسین و جمیل تھے. حضور تو سونا کوئی ہے ہی کوئی نہیں. وہ اجود الناس, کائنات میں سب سے بڑے سخی رسول اللہ تھے. اور فرمایا وہ اشجع الناس, اور رسول اللہ کائنات میں سب سے بڑے دلیر انسان تھے. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. حضرت حسان بن ثابت منبر رسول پر کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے, اور سنو رسول اللہ کے غلاموں, حضور کی شان یہ ہے کہ حضور کی بڑی بہادریوں کی مثال دوں نا, وہ تو وراء الورا ہے, اور جس کو تو سمجھتا ہے کہ حضور کی چھوٹی بہادری ہے وہ یہ ہے کہ پوری کائنات ایک طرف ہو, رسول اللہ تنہا ایک طرف, حضور پھر بھی بھاری ہے, حضور پھر بھی باری ہیں. یہ حضور کی شان تھی. انس بن مالک فرماتے ہیں حضور سب سے بڑے دلیر تھے. ایک مثال دیتے ہیں, انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا مدینے میں خوفناک آوازیں آئی, رات کے وقت خوفناک آوازیں آئی. صحابہ کرام اٹھے جلدی, رات کا وقت تھا. دیگر صحابہ کرام کو تیار کیا, تیار کرنے کے بعد ان کو تلواریں دی, فرمایا چلو جہاں آواز آ رہی ہے خوفناک آوازیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نکلے نا تلواریں لے کر, کیا منظر دیکھیں, حضور وہاں سے تشریف لا رہے ہیں. حضور ہم سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے اس جگہ پر جہاں سے خوفناک آوازیں آئیں. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں خوف ہوا کہ آج کیسر و کسرا نے حملہ کر دیا ہم پر, اور ہم نکلے تلواریں لے کر, حضور ہم سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے, اور حضور وہاں سے واپس آ رہے تھے. اور صحابہ کرام کو فرمایا او میرے غلام پریشان نہ ہو, میں وہاں سے ہو کر آ گیا, وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کی کیفیت پتہ کیا تھی؟ حضور جس گھوڑے پر سوار تھے نا وہاں آپ نے زین بھی اس پر نہیں ڈالی ہوئی تھی.
ننگی پشت پر سوار ہو کر حضور تشریف لے گئے تھے، گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر حضور تشریف لے گئے تھے. اور کیا کیفیت تھی؟ فی عنقہ سیف، بخاری کی حدیث ہے. حضور انس بن مالک فرماتے ہیں آپ کی گردن میں تلوار بھی لٹک رہی تھی. آج تلوار کی نفی کرتے ہو یار، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے تلوار کی نفی کرتے ہو؟ رسول اللہ کی گردن پر تلوار لٹک رہی تھی اس وقت. یہ کیفیت ہے. حضور فرما رہے تھے میرے غلام پریشان نہیں ہونا، میں ہو کر آ گیا ہوں. یہ قیادت ہے نا، کیوں جی؟ غلام بعد سے ہون، قائد پہلے پہنچا ہوا. میرے آقا سے بڑا پھر قائد کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ شان ہے بھائی. آج ضرورت اس چیز کی ہے. پیغام میرا آپ کے لیے یہ ہے، جہاں بھی احتجاجی مظاہرہ آج ہو رہا ہے، آج میرا خیال ہے حکومت پاکستان نے بھی اعلان کیا ہے احتجاجی مظاہرے کا، اپنا سیسا آپ ڈالے وہاں جا کر. دیکھ تو اللہ اس کا رسول دے رہا ہے نا آپ کو. کیا خیال ہے؟ اب آپ وہاں تو نہیں نہ جا سکتے فلسطین، ہمیں اجازت نہیں ہے، ورنہ خدا دے قسم آج اجازت دیں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک ہاتھ کھڑے کر کے لبیک لبیک الجہاد 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 لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک. جتنے احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے فلسطین کے حق میں، وہاں آپ نے شرکت کرنی ہے. کریں گے نا شرکت؟ ہاں بس ایک کرے آخری نعرہ لاؤ ذرا گج کے، پتہ لگے جناب رسول اللہ کے عاشق بیٹھے ہوئے. الجہاد الجہاد زور لا کے. او جڑے پیچھے بیٹھے ہیں، پیچھے مسجد تو باہر جڑے بیٹھے ہیں سین دے وچ، او بھی ہاتھ کھڑے کر کے ذرا احتجاجی مظاہرہ سی مسجد ہی کر لینے ہیں. ہاں کیمرہ گھماؤ ذرا. الجہاد 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 الجہاد. تھوڑا اور زور لاؤ. الجہاد الجہاد لبیک 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 الجہاد الجہاد لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت. ذرا کھچ کے مرزائیوں نے پتہ لگے رسول اللہ کے غلام بیٹھے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور میں کہنا انہیں جانا، تجھے کہنا انہیں مانا. بس ہم نے رسول اللہ کو جانا، بس رسول اللہ کے صدقے سب کچھ ہمیں ملا ہے. اور انہیں زور نہ، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے.